بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم تم میں اگر کوئی مرد کسی مرد کی اور کوئی عورت کسی عورت کی ہنسی نہ اڑائے ہو سکتا ہے جن کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے وہ بہت ساری ہنسی اڑانے والوں سے بہتر ہو تم اپنی جانوں کو عیب میں لگاؤ اور لوگوں کو برے الفاظ سے نہ پکارو بڑے برے نام کا لگ جانا ایمان لانے کے بعد بڑا برا گناہ ہے اور جو لوگ اس سے توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے ایمان والا اور سے گمانوں سے بچو اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور جاسوسی مت کرو اور تمہیں اگر کوئی کسی کی حقیقت نہ کرے یا تمہیں اگر کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھائے بس تم اس کو ناپسند کرتے ہو اللہ سے ڈرو بلا شبہ و توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے اے لوگوں بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قبائل و جماعت میں تقسیم کیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر لو بلا شبہ اللہ کے نزدیک قابل احترام اکرام وہ ہے جو تمہیں زیادہ متقی ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا بڑی خبر رکھنے والا ہے دیہاتی کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے کر آئے ہیں آپ ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں ابھی ایمان تمہارے دلوں میں جائز ہی نہیں ہوا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو پوری اطاعت کرو تو تمہارے اعمال میں سے کچھ نہیں کم ہوگا بلا شکر اللہ تعالیٰ میں قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر کے آئے اللہ رب العزت نے ان سے کہا تم ایسا کیوں بولتے ہو کہ ہم ایمان لے کر کے آئے ایسا نہ بولو کہ ہم ایمان لے کر کے آئے تم یوں بولو کہ ہم اسلام لے کر کے آئے آیت کا ترجمہ سنتے ہی پہلا سوال جو دماغ میں ابھرا وہ یہ ہے کہ کیا اسلام اور ایمان جدا جدا ہے کیا مومن اور مسلم دونوں الگ الگ ہیں تبھی تو کہا جا رہا ہے فقالت العرب آمنا جب کہا دیہاتیوں نے کہ ہم ایمان لے آئے بولو تو پھر ان سے بولو تم ایسا نہ بولو کہ ہم ایمان لائے بولو تو پھر تم ایمان کہاں لائے ہو ولیکن قولوا اسلمنا ہاں تم یہ بولو کہ ہم ایمان لے کر اسلام لے کر کے آئے تو قرآن نے اسلام کو جدا بتایا قرآن نے ایمان کو جدا بتایا کیا بات ہے دونوں الگ الگ ہے ایک ہے دونوں کی حقیقت کیا ہے کیا مسلمان اور لوگ ہیں کیا مومن اور لوگ ہیں کیا ایمان والے الگ کہلاتے ہیں کیا اسلام والے الگ کہلاتے ہیں کیا خود مسلمانوں کے درمیان میں دو حصے ہیں یا ان دونوں میں منمٹاؤ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ذرا ڈیفینیشن
سمجھنا پڑے گا، اس کی نیو سمجھنی پڑے گی، اس کی بنیادوں کو سمجھنا پڑے گا۔ ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں؟ یوں تو بول اور چال اور استعمال، بول اور چال اور استعمال، اس میں تو ایمان کی جگہ اسلام بولا جائے گا، اسلام کی جگہ ایمان بولا جائے گا، مسلمان کو مسلم کو مومن بولا جائے گا، اور مومن کو مسلم بولا جائے گا۔ بول چال میں تو یہ ٹھیک ہے، بول چال میں ٹھیک ہے۔ جیسے سنترے کی کھیتی ہے، باغیچہ ہے، خریداری میں تو سارا سنترا برابر ہے، لیکن جب الگ ہوگا تو موٹا الگ ہوگا، چھوڑا الگ ہوگا۔ سنترا کہلانے میں مارک تو سب پر لگے گا یہ سنترا، لیکن سنترے میں وہ قسم جو سنترا ہے، کسی بھی چیز کی، کسی بھی شے کی مثال لے لیں کہ ان میں زیادہ پیور کون ہے، اوریجنل کس پر سکہ رکھ سکتا ہے، وہ الگ چھانٹا جائے گا۔ ایسے ہی مومن ہونے میں سب برابر نہیں ہے، ہم مسلم ہونے میں سب برابر ہیں، مومن ہونے میں سب برابر نہیں، مسلم ہونے میں سب برابر۔ اس کو سمجھنا پڑے گا، سمجھیے، بنیاد سمجھیے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی نے زبان سے کلمہ پڑھ دیا وہ اسلام لے آیا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا جو ڈیفینیشن ہے وہ تین چیزوں کو مل کر کے ہے، تین چیزوں کو مل کر۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، کس کا؟ اللہ کے یکتائیت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، یہ اقرار باللسان۔ دوسری چیز تصدیق بالجنان، دل سے بھی تسلیم کرنا، جس چیز کو زبان سے بولا ہے اس چیز کو دل بھی مانے۔ تیسری چیز عمل بالارکان، جسے زبان سے بولا ہے، دل سے حق جانا ہے، کر کے بھی بدلا دینا۔ یہ تین چیزوں کا نام احناف کے یہاں کیا ہے؟ ایمان۔ تین چیزوں کا نام ایمان۔ اب ذرا آگے سمجھیں، اب اس ایمان کے بول کیا قرار پائیں گے؟ ایمان کے بول دو ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ ایمان کے بول دو ہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ذرا بحث غور سے سمجھنا، اگر یہ بحث آپ نے یہاں الٹی پلٹی کر دی تو سال بھر الٹا پلٹا رہے گا، پھر آئندہ سال ہی درست ہوگی۔ سمجھیں اس کو، اس لیے کہ اس بحث کا تعلق ہماری جڑ سے ہے اور گہرائی کی علمی بحث ہے۔ میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں سلیس سادہ انداز میں سمجھانے کی، اس لیے کہ مجھے انگریزی پر زیادہ کمانڈ نہ ہونے کی وجہ سے میں آپ کو برابر سے نہیں سمجھا سکتا، اس لیے اس کو آپ ذرا تھوڑا سمجھ کر لیجیے۔ تو ایمان کے دو ہی بول ہے، ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرے ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ دو بول، کوئی صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے نہ وہ مومن نہ وہ مسلم۔ محمد الرسول اللہ ضروری ہے۔ کوئی لا الہ الا اللہ کا انکار کرے، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرے، تو وہ بھی نہ مومن نہ مسلم۔ یہ دونوں جز کا، دونوں چیزوں کا ایک وقت میں، ایک ساتھ میں، ایک ساتھ آنا ضروری ہے۔ ہر لمحہ، کب؟ ہر لمحہ، اور ہر لمحے سے مراد ہے کہ 24 گھنٹے یہ لا الہ الا اللہ سے لے کر محمد الرسول اللہ کی لاسٹ جو ہے 24 گھنٹے اس کلمے کے پورے الفاظ پر ایمان رہنا ضروری ہے۔ سیکنڈ بھر کے لیے اگر اس سے یقین یا ایمان جدا ہوا تو آدمی کافر ہو جائے، وہ
اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے پیچھے اس کلمے میں دیکھیے کتنے حروف ہیں. گن لیا آپ نے 24 ہے. کتنے 24 ہے. اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے, یہ غیر منقوط ہے. حروف 24 ہے. کیوں 24 ہے؟ لیل و نہار, دن اور رات مل کر کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں. علماء نے کہا بتانا یہ مقصود ہے کہ کلمہ 24 گھنٹے فرض ہے. نماز دن میں 5 وقت فرض ہے, زکوٰۃ سال بھر میں 1 بار فرض ہے, روزہ سال بھر میں 1 مہینہ فرض ہے, حج زندگی حیات میں 1 مرتبہ فرض ہے, لیکن کلمہ 24 گھنٹے فرض ہے. 1 سیکنڈ بھر کے لیے کیا اس سے جدا ہوا تو کفر سے جاتے ہیں. اسی لیے تو تم پکے ایمان والے ہو, تم ایمان کی محنت کرتے ہو, اس لیے دنیا نے تمہیں ایک ڈرٹ دیا ہے, سیمبول لگا دیا تم پر. کیا کہ تم 24 نمبری ہو, کیونکہ تم 24 حروف کو مانتے ہو, 24 حروف کی محنت کرتے ہو, 24 حروف تمہاری پاس ہے. قدرتی ہو گیا, 420 بھی بول سکتے تھے, لیکن اچھا ماشاءاللہ سیمبول ملا ہے. 24 گھنٹے کا کلمہ فرض ہے, سیکنڈ میں جدا نہیں ہو سکتا. اور دونوں ایک ساتھ پائے جانے ضروری ہے. جہاں رسول کا طریقہ ہوگا اس میں اللہ کا حکم دیکھنا پڑے گا, اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا اسے رسول کے طریقے پر کرنا ہوگا. یہ شرعی عدالت ہے جہاں ہائی کورٹ سپریم کی مخالفت نہیں کرتا اور سپریم ہائی کے خلاف فیصلہ نہیں دیتا. ایسی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں ملے گی. اگر کسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دے تو اللہ کی طرف سے خود ہی حرام ہو جاتا ہے, اور کسی چیز کو اللہ حلال قرار دے تو وہ نبی اللہ کی طرف سے خود حلال ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذرا بس سنیں بات. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں تم دیکھو کہ ایک دور ایسا آئے گا, احد من الناس کے تکیہ علی قدیم, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ گاؤں تکیے پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے, اور وہ یہ کہیں گے کہ یکفی لنا القرآن, ہمارے لیے قرآن کافی ہے. وہ کیا کہیں گے؟ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. مسلم میں حدیث دیکھیے, آپ نے فرمایا یہ لوگ گمراہ بھی ہوں گے, گمراہ بھی کریں گے. سنو کہ ما احل رسولکم کما احل اللہ وما حرم رسولکم کما حرم اللہ, کہ جس چیز کو رسول تمہارے لیے حلال کرے ایسے ہی جیسے اللہ نے کیا, جس چیز کو رسول تمہارے لیے حرام کرے ایسے ہی جسے اللہ نے کیا. الا لا یحل لکم ما حلل لی, تمہارے لیے یہ پالتو گدھوں کو میں حرام کر رہا ہوں. مطلب کیا سمجھایا آپ نے اس حدیث سے؟ کہ لوگ اگر صرف قرآن سے علت حرمت اور دین سمجھنا چاہیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اگر وہ یہ کہیں گے کہ میں حدیث کی ضرورت نہیں, قرآن کافی. آپ نے فرمایا رسول کی بات جو حدیث ہوتی ہے, نبی کی بات جو حدیث ہوتی ہے, کہ نبی کا حرام کیا ہوا ایسا ہی ہے جیسے اسے اللہ نے حرام کیا. ورنہ یہ جو گدھے ہم یوز کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, کیا فرق ہے؟ بھئی گدھے میں اور بکرے میں اور بیل میں اور وغیرہ وغیرہ میں سوائے سنگوں کے اور کیا فرق ہے؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے میں پالتو گدھا حرام کر رہا ہوں. قرآن کو حرمت نہیں, اس کا اشارہ بھی نہیں اس کی طرف میں. جبکہ بہیمۃ الانعام ہے, یہ ایسا چوپایا ہے جو انسان سے مانوس ہے. گھوڑا حلال ہے, گھوڑا حلال ہے, لیکن فتح اور شکست کا اعلیٰ ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے, ورنہ اس کا گوشت تو حلال ہے. پھر گھوڑے اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی گوشت ہوتا ہے, وہ بھی گوشت ہوتا ہے, یہ بھی سواری کرواتا ہے, وہ بھی سواری کرواتا ہے, لیکن گھوڑا حلال ہے اور
گدھا حرام ہے. گدھے کی حرمت کہاں سے آئی؟ دیکھیے خود بخاری شریف میں روایت ہے کہ کس موقع کے اوپر، مختلف کے موقع کے اوپر گدھے حرام کیے گئے. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے گدھوں کو اپنی طرف سے کیوں ہے اس طریقے سے حرام فرمایا کہ جنگ کے بعد بڑی بڑی دیگیں چلی ہوئی تھی اور اس میں گدھے پک رہے تھے. جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں گدھوں کی حرمت کہتا ہوں میں. چنانچہ وہ ہانڈیاں اونڈیلی گئی، ان کو دھلا گیا، پھر دوسرے جانور سے بن گئی. شراب بھی ایسے حرام تھی، بعد میں حلال، ایسے حلال تھی، بعد میں حرام. تو نبی کو اختیار ہے اس شریعت کے تصرف کا. نبی تو اپنی ذات میں صراف اشارے ہوتے ہیں. نبی جو بولے وہ شریعت، نبی جو کرے وہ شریعت. نبی کے ذات سے نکلنے والا ہر عمل شریعت ہوتا ہے. اس لیے ہر چیز کی مانگ اور ڈیمانڈ قرآن میں نہیں کرنا چاہیے. میرا چلر مسئلہ قرآن میں کہاں ملے گا مجھے؟ اس لیے اس کے ساتھ حدیث کو جوڑنا پڑے گا. قرآن متن ہے، حدیث اس کی شرح، دونوں کے جوڑ سے ہمارا مسئلہ حل ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پالتو گدھوں کو حرام کیا گیا. گھوڑا حلال تھا لیکن فتح اور شکست کا اعلیٰ ہونے کی وجہ سے مکروہ ہوا، ورنہ اس کے گوشت میں کوئی اس حرمت کی وجہ نہیں تھی. ہاں اب یہ ہمارا عقلی اور ذہنی سوال ہے، ایسا کیوں، ایسا کیوں نہیں. میرا خیال ہے شریعت میں عقل نہیں لڑانی چاہیے. شریعت میں عقل، دین ہمارا عقل کا نہیں فطرت کا ہے. فطرت الگ ہے، عقل الگ ہے. فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہ. ایک صاحب کہنے لگے عجیب بات ہے تمہارے یہاں پر جو ہے گدھا کیوں حلال نہیں، بکری کیوں حلال ہے؟ اس کے بھی چار کر، اس کے بھی چار کر، اس کے بھی دو کان، اس کے بھی دو کان، اس کی بھی دو آنکھیں، اس کی بھی دو آنکھیں. وہ حلال ہے، یہ حلال کیوں نہیں؟ یہ حرام ہے. دیکھنے میں سیم سے جانور ہونے میں دونوں برابر. اس کو کیا جواب دیں؟ لیکن بعض لوگوں کو عقل ہی کی ہونی ہوتی ہے تو انہیں عقل کا جواب دیا جاتا ہے. تو ان سے کہا گیا محترم آپ کے دل میں نل آتا ہے؟ کہاں آتا ہے؟ کیسا پانی آتا ہے؟ اچھا پانی آتا ہے، پیتے ہیں، یوز کرتے ہیں. محترم آپ کے پاس نل ہے؟ کہا ہے نا گھر میں. نہیں آپ کے پاس. کیا میں کچھ سمجھا نہیں. آپ سوسو کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. کہا کل سے گھر کے نل کا پانی چھوڑ کر کے اس نل کا پانی استعمال کیجیے. ایسی بات کر رہے ہیں تو پیشاب کا پانی میں تو دونوں برابر ہے. جس دن پینا ہے اس دن مت لیجیے گا، جس دن وقت آ جائے اس دن یوز کیجیے گا. کسی چیز کا ایک جیسا ہونا اس کے علت حرمت کی دلیل نہیں ہوتی. شریعت نے کس بنا پر حرام کیا ہے یہ شریعت کی حکمت پر موقوف ہے. تو اللہ کا حکم، رسول کا طریقہ، دو چیزیں جب تک کسی بھی چیز میں نہ ہوگی وہ چیز حلال نہ ہوگی یا حرام نہ ہوگی. دیکھیے خنزیر اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے میری اس میں دیکھیے. حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اللہ نے تمہارے اوپر مردار کے کھانے کو حرام کیا. تمہارے اوپر اللہ نے خون کو کھانا حرام کیا اور تمہارے اوپر اللہ نے خنزیر کا گوشت، خنزیر حرام کیا. یہ باتیں قرآن ہے. اب اس خنزیر میں اللہ کی طرف سے حلال ہونے کا حکم نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس خنزیر کو رسول اللہ کے طریقے پر ذبح کرے، گلے کی چاروں رگیں کاٹے اس کو اور دعا بھی پڑھے بسم اللہ واللہ اکبر، اسے واو کے ساتھ پڑھنا زیادہ صحیح ہے. بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر کے کیا کریں؟ ذبح. چاروں رگیں کاٹے، تین بھی نہیں، نر خرا، نر خطا، ودجین، شیرا، یہ کاٹے. خنزیر حلال ہو جائے گا؟ جی کیوں نہیں؟ اچھا آپ نے تو کچھ بولی ہے، کیوں حلال نہیں ہوگا؟
طریقے پر ذبح کیا ہے، حلال ہونا چاہیے نہیں، رسول اللہ کا طریقہ اگرچہ ہے لیکن حلال ہونے کا حکم کس کی طرف سے نہیں ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ، یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع ہونا ضروری ہے، دو چیزیں ایک جگہ جمع ہونا ضروری ہے، اللہ کا حکم رسول اللہ کا طریقہ۔ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں جیے، برائے کرم دو چیزیں ضرور دیکھنا، اس میں اللہ کی طرف سے کیا آرڈر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور پیسے جس میں کیا ہے، یہ آپ کو دیکھنا ضروری ہے۔ وہ کام خوب پھلے گا، خوب پھولے گا، خوب چڑھے گا، خوب بڑھے گا، شرط یہ ہے ایک بات۔ اچھا، ایک بکری ہے، ایک بکرا ہے، اللہ کی طرف سے اس میں حلال ہونے کا حکم ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے، لیکن اگر کوئی اس بکری یا بکرے کو پیٹ سے ذبح کرے حلال ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن رسول اللہ کا طریقہ موجود نہیں ہے۔ دونوں ایک ساتھ بیک وقت ایٹ اے ٹائم، ایک وقت میں، آنے واحد میں ایک ساتھ جمع ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے اسی بڑے کو لیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے گلے سے ذبح کیا، حلال ہو گیا، کھائیے، استعمال کیجیے۔ استقراری کیفیت اور ہے، وہ چھوڑیے، استقراری کیفیت مسئلہ نہیں۔ اللہ کا حکم رسول اللہ کا طریقہ ایک ساتھ جمع ہونا ضروری۔ اب تیسری ایک شکل سنیے جس پر اس آیت کا سمجھنا آپ کا موقوف ہے۔ یہ تیسری قسم سمجھیں گے آپ تو پھر آیت کو بھی سمجھیں گے۔ تیسری قسم، ایک پوسٹ ماسٹر صاحب تھے، غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے چند مسلمان دوستوں کی دعوت کی، 20 25 50 دعوت کی۔ ان کے گھر پر دسترخوان سجا، سب کھانا کھانے بیٹھے، اور کھانا کھانے بیٹھے تو دسترخوان پر سالن سے بھرے ہوئے کٹورے اور بادیے آ گئے۔ جو ہی ڈھکنا اٹھا کر دیکھا تو اس میں لیگ پیس نظر آ رہے ہیں، مرغے کے، غیر مسلم کا دسترخوان، اور اس پر گوشت چکن نظر آئے تو ایک مسلمان کے دل میں پہلا خیال کیا آنا چاہیے؟ حلال ہے یا نہیں؟ پہلے تحقیقی سوال تو فوراً سب کے دل میں خیال ہوگا یا اللہ، دسترخوان تو غیر مسلم کا ہے لیکن یہ چکن، یہ گوشت حلال ہے یا حرام؟ اس کی تحقیق نہیں، پارٹی تو ہو رہی ہے لیکن اسے کس نے ذبح کیا؟ باز والے سے پوچھا آپ نے اس کو ذبح کیا ہے؟ انہوں نے کہا نا، میں نے ذبح نہیں کیا۔ اس نے اس سے پوچھا آپ نے ذبح کیا ہے؟ میں نے بھی نہیں کیا۔ آپ نے ذبح کیا ہے؟ میں نے بھی نہیں کیا۔ پوچھتے پوچھتے بات دوبارہ نہیں آئی، جب ہم میں سے کسی نے ذبح نہیں کیا تو ان لوگوں کو ذبح کس نے کیا؟ تو وہ پردے کے پیچھے سے چاول کا کٹورا لے کر کے ظاہر ہوا پوسٹ ماسٹر جو غیر مسلم تھا، اور اس نے یہ کہا بھائی اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اسے میں نے ذبح کیا، اس میں اللہ کا حکم ہے کہ یہ حلال ہے، اور میں نے رسول اللہ کے طریقے سے جو آپ کے رسول ہے ان کے طریقے سے بسم اللہ یا اللہ کے اوپر پڑھ کر ذبح کیا۔ حلال ہونا چاہیے، اللہ کا حکم بھی ہے اور رسول اللہ کا طریقہ بھی۔ تو سب نے ایک زبان فرمایا ہاں ہاں بے شک اس میں اللہ کا حکم بھی ہے، رسول اللہ کا طریقہ بھی ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں اس میں موجود ہے، تیرے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے تیرے ہاتھ سے بھی قیامت تک کوئی چیز حلال۔ فقالت الأعراب آمنا، اور کہا دیہاتیوں نے ہم ایمان لے کر کے آئے۔ یہ قبیلہ تھا بنی اسد کا، بنی اسد کا قبیلہ تھا۔ قحط سالی کا زمانہ آیا تو یہ لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مدینے میں آئے اپنے غریبی کا اظہار کرنے کے لیے اور ناداری کا اظہار کرنے کے لیے، کروڑوں راستوں سے بہانہ کر دیا
السلام جنگل میں اتنی دور قضائے حاجت کے لیے جاتے، صحابہ فرماتے ہیں یوں دیکھنا پڑتا تو نظر نہ آتے، اتنے دور قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تاکہ اس کا تعفن کسی بھی صورت میں آبادی کی طرف نہ، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور کتنی ذلت کی بات ہے، اب پولیس نے قانون پاس کر دیا کہ جو بھی صبح سویرے راستوں پر گندگی کرتا نظر آئے گا اس ڈنڈے ماریں گے، وہ لوٹا لے کر بھاگ رہا ہے، وہ آدھا نیچے آدھا اوپر بھاگ رہا ہے، کیا تماشا ہو رہا ہے۔ لا ينبغي للرجل ان يذل نفسه، کسی آدمی کو اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھروں میں بنوائیے بیت الخلا، لیکن مسلمان اس میں چاقو چوبند رہے ہیں اس زمانے میں، وہ اپنے گھروں میں بنایا کرتے تھے، اس کو بائیں خانہ کہا جاتا تھا پرانے زمانے میں۔ لوگ سوال کرتے تھے مجھے میرا تو فلاں صاحب کہاں گئے، جواب دیتے تھے در بائیں خانہ میرا، گھر کے پچھلے حصے میں گئے، پچھلے حصے کا ترجمہ ہوتا تھا لیٹرین کے لیے گئے۔ اب وہ دھیرے دھیرے بگڑ کر کے بائیں خانہ سے باخانہ، باخانہ سے پیخانہ، الٹا سے بتاؤ بائیں خانہ۔ انہوں نے سارے جو مدینے کے راستے میں پخانا کر دیا، بازار میں کوئی بیچ کے پہنچنے کے لیے گئے تو اس کا نرخ انہوں نے بڑھا دیا دیہاتیوں نے۔ قید ساری آئی تو انہوں نے سوچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد لینا چاہیے کچھ پیسے، ہم والے زکات صدقات خیرات، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا۔ اب ظاہر میں جو پڑے گا اس کو تو مسلمان بولنے پڑے، تو انہوں نے آ کر کے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور جیسے ایمان لے کر کے آئے انہوں نے نعرہ لگایا آلَانَ آمَنَّا، اب تو ایمان لے کر کے آئے، اب تو ایمان لائے ہیں۔ دوسرے لوگوں نے تو آپ سے لڑائی کی، پھر ایمان لائے، موج سے دیکھا ایمان لائے، تکلیف برداشت کی ایمان لائے، ہم تو سیدھے آئے اور ایمان لے کر کے آئے۔ اب وہ تو کلمے کا پڑھنے والا جانتا ہے کہ اس میں سچائی کتنی ہے، لیکن اللہ رب العزت نیتوں کا پرکھنے والا ہے۔ اللہ جانتے ہیں تم نوٹ کے لیے آئے، کس کے لیے آئے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اسلام اس لیے قبول کرتے ہیں تاکہ پوری زندگی چلتے پر گزر جائے۔ ہم تو بے شک مکلف ہے تمہیں مسلمان ماننے کے، لیکن اللہ بھی تمہیں مسلمان جانے۔ خضر نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، یہ تھا اقبال کی شعر کا خلاصہ کہ عقل نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و زبان جو مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ آدمی کو مسلمان اندر سے ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی جسم کی ہوس کا مسلمان بنا تو کیا بنا، اگر کوئی عشق کے چکر کا مسلمان بنا تو کیا بنا، اگر کوئی تلذذ اور لذت کے حصول کا مسلمان بنا تو کیا بنا، اگر کوئی پیسوں کی طلب کا مسلمان بنا تو کیا بنا، کوئی عہدے کی طلب کا مسلمان بنا تو کیا بنا، اور کوئی مال و جائیداد کی طلب کا مسلمان بنا تو کیا بنا۔ مسلمان اور صاحب ایمان کا آدمی اللہ اور اس کے رسول کو دیکھ کر کے بنتا ہے۔ اللہ نے ان کی نظر نگاہوں کو پرکھ لیا، یہ ماننے کے لیے مسلمان بنے گے۔ اس لیے مومن اور ہوتا ہے، مسلم اور ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر پورے کھڑے نہ اتر جاؤ تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ مسلم تو ہو سکتے ہو، کون ہو سکتے ہو؟ مسلم تو تم ہو سکتے ہو، لیکن مومن تم نہیں ہو سکتے۔ مومن ہونے کے لیے شرط ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر پورا پورا کھرا اترنا ہوگا۔ اس لیے مسلم ادنا درجہ ہے اور مومن اعلیٰ درجہ ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلموں کی تعداد تو نظر آتی ہے لیکن مومنوں کی تعداد، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات تو نہ کر رہا ہوں، یہ ممالک مسلم ممالک ہے، یہ اسلامی ممالک نہیں۔ جی ہاں، مومن بھرے مسلم کثرت سے بڑے بڑے ہیں لیکن مومن، ورنہ تو اگر مومن مرد مومن اگر ہو تو اللہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہو تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن الگ چیز ہے، مومن الگ چیز ہے۔
کی ہے یہ شان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی ہے یہ شان کے گم آفاق اس میں ہے۔ مومن آفاق کی صلاحیت رکھتا ہے، مومن کا دل صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں، اس کی امت کے لیے بھی اتنا وسیع ہوتا ہے، جو خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ اس لیے مسلم بن کر نہ رہیے، لانے پڑ جائیں گے، مومن بن کر کے جیئے۔ مومن مقبول ہوتا ہے، جنت کا حقدار مومن ہے۔ یہ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب کیا ہے؟ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی پورے داخل ہو جاؤ، آدھے کی طرح آدھے بٹیر نہ رہو، ورنہ با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، یہ آدھا تیتر آدھا بٹر کا ہمارا کوئی دین نہیں ہے۔ پورے داخل ہو جاؤ۔ حضرت علی ملاقات کے لیے آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے تشریف لائے، مسلمان ہو چکے تھے ماشاءاللہ، حاتم طائی کے بیٹے تھے۔ حاتم طائی عیسائی آدمی تھا۔ جس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب کا انتقال ہوا، اسی دن حاتم گئے، اسی دن حاتم طائی ایک قبیلہ تھا عرب کا، عربین آدمی تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں عربیت تو نہیں تھا، البتہ کسران میں سے تھا، جو بھی تھا۔ ہم تو عرب ہی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ مہمان نوازی کی ہمت سوائے عرب کے اور کسی میں نہیں، سوائے عرب کے اور کسی میں۔ اللہ کی شان، جس دن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا عبد المطلب کا انتقال ہوا، اسی دن حاتم طائی کا انتقال ہوا۔ قبیلہ طائی کا سردار، حاتم طائی کی بیٹی بھی مسلمان ہوئی، حاتم طائی کا بیٹا بھی مسلمان ہوا۔ ایک لمبی داستان ہے، دل چلے واقعات ہے، ابھی کوئی سنانے سے مقصود نہیں۔ تو عدی بن حاتم جب آئے تو ان کے گلے میں سلیم لٹک رہا تھا، جبکہ اسلام لائے ہوئے زمانہ ہو چکا تھا۔ شکار کتے کا مسئلہ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا، اس کے بعد حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ کچھ امت کے باریک مسائل وہ ہے جو حضرت فیروز رضی اللہ عنہ سے حل ہوئے، اور کچھ امت کے باریک مسائل وہ ہے جو حضرت عدی بن حاتم سے حل ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، سلیم لٹک رہا تھا، کراس کا نشان میرا نوجوان گلے میں ڈال کر پھرتا ہے نا، ٹک ٹاک پر آتا ہے، مسلمان کے بچے کو زیب نہیں دیتا۔ اتنا اعلیٰ درجہ اللہ نے تجھے ایمان دیا ہے، اتنا اونچا اللہ نے تجھے ایمان دیا ہے، تو کفر کا ایڈ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا گلے میں مالا پڑی ہوئی ہے جس پر کراس لگا ہوا ہے چھوٹا، آپ نے فرمایا عدی ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے سوائے کراس کے؟ فرمایا آج اوپر ہے کل اندر دس جائے گی، اس لیے ایسے کپڑے بھی نہیں پہننا چاہیے جس پر غیروں کے نشانات اور سیمبولز ہو، اور نہ اپنے بچوں کو پہنانا چاہیے۔ ظاہر کا اثر باطن پر ہوتا ہے۔ جس دن تم چٹک پٹک کپڑے پہن لو گے، دل دماغ ہوا رہے گا۔ جس دن کپڑے سادے رہیں گے، جھوٹ کے چلے گا، اثر ہوتا ہے ایسا۔ سائیکل پر چلنے والا ایسے چلتا ہے، اسکوٹر پر ایسے چلتا ہے، اور وہ ڈھکل کون سی کرتی ہے، کیا نام اس کا، بلیٹ، وہ بلیٹ کے اوپر ایسا چلے گا، اب فور ویلر ہو تو ایسا چلے گا، پتہ نہیں، اور اگر ہیلی کاپٹر ہو تو پتہ نہیں کیسے چلے گا، خود کا جہاز ہے تو کیسے چلے، اثر ہوتا ہے بھی آدمی کا۔ گدھے پر بیٹھا ہے تو الگ کیفیت ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہے تو الگ کیفیت، اس کیفیت کا اثر پڑتا ہے، ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو قبرستان کے بیر کھانا آسان ہے، میری بات کو لکھو، اس کو اگر لکھ سکو، اگر قبرستان میں کوئی بیری کا درخت ہو تو اس کے بیر کھا لینا، اگر کوئی انگور وغیرہ کے بیر ہو تو اس کے انگور کھا لینا۔ تم گھر پر آ کر اطمینان سے بیٹھنا، تھوڑی ہی دیر میں تم دیکھو گے کہ تم غمگین ہو گئے ہو، تمہیں غم نے گھیر لیا ہے۔ جیسے 1965 کے پرانے جو تو گانے تھے نا، ایسے جیسے کوئی موٹر سائیکل لا رہا ہے، سلا رہا ہے،
کا اثر ہے؟ وہ شہر خاموشہ کی مٹی کا اثر ہے کہ اس میں غم ہے. جی ہاں، آپ تھوڑی دیر قبرستان میں بیٹھ کر کے دیکھنا، آپ کو غم آئے گا، ضرور آئے گا. چیزوں شکلوں کا اثر. اس لیے غیر اسلامی چیزیں نہ اپنے گھروں کے نشانات ایسے ہیں. اس لیے اپنے کنسٹرکشن بھی مسلمانوں سے کروائے. اس لیے کہ جو کنسٹرکشن عموماً غیروں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اگر ان کے دل میں کالا ہے تو وہ اپنے نشانات ضرور چھوڑیں. میں یہ نہیں کہتا کہ غیروں سے کنسٹرکشن نہ کرائیں، کرائیے، لیکن دھیان دیجیے اعتبار کے قابل نہیں. اعتبار تو صرف مسلمان، وہ تمہارے پردے کا لحاظ رکھے گا، وہ تمہاری بہو بیٹی کی عزت عصمت کو پہلے سوچے گا. ہماری پہلی چوائس جو ہونا چاہیے وہ پہلی چوائس ہماری مسلمان ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ پہلی چوائس ہماری کیا ہو؟ مسلمان. پہلی پسند ہماری مسلمان. دکان دیکھے تو مسلمان، مکان دیکھے تو مسلمان، ڈاکٹر دیکھو تو مسلمان، انجینئر دیکھو تو مسلمان، ٹیچر دیکھو تو مسلمان، ٹویٹر دیکھو تو مسلمان، لیبر دیکھو تو مسلمان، مستری دیکھو تو مسلمان. کرانے سے لے کر کے آخری کوئی اگر شو روم ہو تو ہماری پہلی چوائس کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں کہتا کہ غیروں سے کاروبار نہ کرو، کرو، لیکن اپنی پہلی چوائس کیا ہونا چاہیے؟ جس دن ذرا سینہ کشادہ ہو جائے گا اس دور کا مسلمان تاجر ہو جائے گا. کیا اسلام کے آنے سے پہلے منڈیاں تھیں؟ کیا کہتا ہے آپ کا تجربہ؟ مدینے کی منڈیوں کی روشنی مسلمان تھی، ورنہ تو یہود و نصارہ نے منڈیوں کو سود سے بھر دیا تھا، نرخ سے بھر دیا تھا. مسلمانوں کی اپنی منڈیاں بنوائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تبھی تو آپ گھس رہے ہیں، غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، نکال کر کے یوں کہہ رہے ہیں ارے اوپر غلہ سوکھا اندر غلہ گیلا کیسے؟ سنو، من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا میرا نہیں ہو سکتا، ہمارا ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا اللہ کے حبیب آپ کے غلام کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی تو غلہ بھی گیا تھا، پھر دھوپ تبھی تو اوپر کا سوکھ گیا اندر کا گیلا ہے، لیکن میں جسے بھی دے رہا ہوں عیب بتا کر دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا تو سے پہلی چوائس. بھائیو سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں بولو نہیں تو نہیں بولو، جی بولیے، بولنے لگا. آج روزہ زیادہ لگ گیا ہے، کل بدر ہو گیا، آج تھوڑا. پہلی چوائس مسلمان. صاحب صفات آدمی ہماری تجارتی منڈیاں ہونی چاہیے کہ پیراڈائز کے اطراف میں جہاں کہیں کوئی اوپن اسپیس پڑا ہوا وہاں سبزی منڈی قائم ہونی چاہیے. کرانے کی دکانیں تمہاری اپنی بڑی بڑی ہونی چاہیے. کپڑوں کا مارکیٹ تمہارے پاس ہونا چاہیے. ضروریات کی اشیاء. مجھے یہ بتائیے شریعت اسلام نے یہ کیوں کہا کہ جمعہ اسی جگہ ہوگا جس جگہ پر بازار والے کفن دفن کا سامان ملے؟ جمعے کی لذت دینا یعنی تمہاری اجتماعیت تمہارے کام کاج کاروبار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کیا غلامی کے مزاج سے باہر آئے، کچھ پیکنگ کیجیے، کچھ بنائیے، کچھ بنیے. ہمارے اس معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ دیں اس دنیا کو، لیکن ساتھ میں ایک بات کا دھیان رکھیں، یہ کپڑا مارکیٹ ماشاءاللہ ہمارا ہو گیا. ہماری مستورات بھی محرم کے ساتھ آ کر کے خریدی کر سکتی ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. کام کاج کاروبار کرنے والے حیا سے رہے، اچھی بات. لیکن ذرا تھوڑا سا
अखलाकी दीन सीखना पड़ेगा भाई, मजबूर होकर बोलना पड़ रहा है। मेरे जैसे आदमी को भी सिंधियों से सीखो ऐसा बोलना पड़ रहा है। क्यों? देखो कितना फर्क हो गया है। एक मुसलमान की दुकान में सिंधी की दुकान आते हैं कि सिंधी की यहाँ मुस्कुराकर इस्तेमाल करेगा। मेरा अपना भाई तो नीचे से ऊपर देखेगा, जेब कितना भारी है। सवाल करो भाई, तुम तो मुकद्दर पर रहते करने वाले हैं। अब एक सिंधी की दुकान है, ये कपड़ा बताओ, बता दिया, वो कपड़ा बताओ, बता दिया। पूरी दुकान जो ऊपर टंगी थी वो नीचे ला दी उसने, फिर भी पसंद नहीं आया। तो जब रुखसत होने लगेगा सिंधी नाराज नहीं होगा, उससे कहेगा भाई ठीक है नया माल आएगा ना तो फिर और आकर के देख ले। मार दिया रे, क्या मार दिया? सीने में मार दिया, मार दिया। हमारे यहाँ पर एक कपड़ा देखा, दो कपड़ा देखा, तीन देखा, चार देखा, पांच देखा, और बताओ तो बोलेगा है हैसियत है खरीदने की कि माली बताने का बोल रहा क्या? ऐसी दुकान चलाओगे, जहरी की दुकान, रास्ते का माल सस्ते में, रास्ते का माल सस्ते में, ऐसा नहीं। अखलाक के साथ काम करना, तिजारती मंडियों में अखलाक के साथ। पूरा चीन तिजारती मंडियों में अखलाकी रवैये से मुसलमान हुआ था। आज भी चीन के दामनों में बुखारा की तरह बुखारा कायम है। खैर कभी दास्तान सुनाऊंगा कि चीन में दुनिया कह रही है कि इस्लामिक कल्चर नहीं है, लेकिन वो जिन्होंने अपनी आंख से देखा है उनकी आंख से कभी देखा होगा। अखलाक से काम करना, क्या करना? अखलाक से काम। आने वालों का इकराम एहतराम। अगर तुम्हारी दुकानों पर रोजगार आए तो थोड़े से 1 किलो खजूर रखना, पानी का नजर रखना, चप्पलों के लिए स्टैंड अलग रखना, और पापोश अलग रखना, मस्तूरात के लिए जगह रखना, मर्दों के लिए जगह रखना, इत्मीनान से बात करना, वो खरीदे ना खरीदे नरमी से पेश आना। और 3 जुमले हुई अपने आड़ धाड़ धूल नफा खाना। अगर से नफे की इजाजत है शरीयत में, कोई हदबंदी नहीं नफे की, कितना भी ले सकते। लेकिन इमाम अहमद बिन की राय थी कि 10% ठीक होता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। 10% किसको? लेकिन शरीयत में कोई परसेंट तय नहीं, तुम्हें जितना भला लगे लो, लेकिन ऐसा मत करना कि लोग तुमसे बदसन हो जाए और लोग फिर बोलने लगे कि अपनों से मुझे अच्छे। एक बकरी का बच्चा बाहर निकला था, भेड़िए ने मुंह मारा और मुंह में दबाकर भेड़िया तेजी से लेकर के भागा। वो घर वाले को पता चला, वो डंडा लेकर के भागा। बुजुर्ग थे वो, उन्होंने 2 हाथ का एक पैर को मारा उसके पुष्ट पर। वो जैसे डंडा पड़ा पुष्ट पर तो बकरी का बच्चा छोड़कर भेड़िया भाग गया। इन्होंने फौरन बकरी का बच्चा उठाया, समेटा, दौड़ते हुए घर में आए। बकरी के बच्चे ने रास्ते में दुआ दी, अल्लाह तुझे अच्छा रखे, तूने मेरी जान बचाई, मेरे हालत में नाखून दब गए, अल्लाह तुझे अच्छा रखे, तेरी हयात करम करे। जैसे घर में आए, भीड़ से कहने लगा अरे जल्दी छुरी लेकर के आ वरना निकल जाए। तो बकरी के बच्चे ने कहा अच्छा था एक और पढ़ने दिया होगा, जो वो कर रहा है वो तू कर रहा है। लोगों को पसंद। अब कभी कभी ग्राहक को भी व्यापारी को कारोबार सिखाना पड़ता है। जाते से बोल देना कि भाई देखो अखलाक से काम करो, अखलाक के दिन चल रहे। अब जितना जो है उल्टे घड़े पर पानी डाले थे ना इफ्तार करा के अभी तक, जितना उल्टे घड़ों पर पानी डाले थे, टोपिया पिनाकर, सेले पिनाकर, गुलदस्ते देकर, वो 2.5 क्विंटल के गोल हार में सब अंदर आकर वो सारा उल्टा बह गया। अब तुमको अखलाक बताओ, अपनों को जाओ, अपनों सुनाओ। कोई तिजारती मंडिया करेंगे इंशाल्लाह, जज्बा रखेंगे ना भाई, मुसलमानों के लिए कुछ करना है तो ऐसे कुछ। 12 नंबर 17 सूरह हज में आयत नंबर 77 पर सजदा नहीं लिखा है, जबकि हाशिए में सजदा लिखा है। क्या इस जगह सजदा करना है या नहीं? सजदा इंदा इमाम शाफी नहीं, यहाँ सजदा नहीं करना है। इसलिए कि तर्जुमे में और मानी और मतलब में थोड़ा इख्तिलाफ है। आना फरमाते हैं यहाँ अल्लाह के नबी ने सजदा नहीं किया, शवाब फरमाते हैं कि सजदे का मतलब निकलता है, आपने खर्च नहीं किया लेकिन करना चाहिए।
سنن میں لکھی ہے. وہی بات ہے کہ حضرت خانی فرماتے ہیں آخر کے امام کی بات امام شافعی کی. تو اگر وہاں نماز میں سجدہ آ جائے تلاوت کے درمیان میں یہ والا شافعی والا سجدہ تو سجدے تلاوت تو نہ کرے لیکن رکوع میں سجدے کی نیت کر لے. کیا کرے؟ رکوع میں بھی اگر سجدے کی نیت کر لی جائے تو سجدے تلاوت ادا ہو جاتا ہے. شریعت رکوع کو بھی سجدہ مانتی ہے. رکوع کو بھی عربی لینگویج کے حساب سے رکوع بھی سجدے کے قائم مقام. تو رکوع میں سجدے کی اگر نیت کر لیا تو ہو جائے گا. اس طریقے سے حضرت حنیفہ. اور ایسے ہی قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس سجدے کو نماز سے باہر کرنے کی ضرورت نہیں. اگر میں وضو کے فرائض اور سنتوں کے ساتھ ادا کرتا ہوں تو مجھے جماعت کی نماز نہیں ملے گی. میرے پیچھے جو ہوتا ہے ان کے انتظار نہ کرے گی ان کو جماعت نہیں ملے گی. ایسی حالت میں کیا میں سے وضو کے فرائض ادا کر کے کر سکتا ہوں تاکہ مجھے میرے پیچھے والے صاحب کو جماعت مل جائے. اس میں کوئی گناہ نہیں. جماعت ملنے سے مراد کیا ہے؟ ابھی جماعت کھڑی ہوئی آپ وضو کر رہے ہیں تب تو پورا کریں وہ بھی کریں. آخری رکعت کا سلام چھوٹنے کا ڈر ہو تو ٹھیک ہے آپ فرائض کر کے خود بھی ملے انہیں بھی موقع. لیکن ابھی نماز شروع ہوئی ہے جماعت تو آخری سلام تک پائی جاتی ہے. جس نے جماعت کا جس نے سلام کی حالت میں امام کو پا لیا اس نے جماعت پا لی. اس کی جماعت کہلائی. اور جس نے رکوع پایا اس نے رکعت پائی. جس نے قاعدہ پایا اس نے نماز پائی. سمجھے؟ جس نے قاعدہ پایا اس نے جماعت پائی. جس نے رکوع پایا اس نے رکعت پائی. تو اس لیے اگر آپ کو یہ امید ہے کہ سلام سے پہلے ہم شریک ہو جائیں گے تو فرائض و سنتوں کے ساتھ کریں. اور اگر ایسا لگتا ہے کہ چھوٹ جائے گا تو صرف فرض ادا کر کے بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. وضو کر سکتے ہیں. اللہ آپ کو اصلاح خیر عطا فرمائے. کل کون دن ہے؟ جمعرات میں. کل تو چھٹی نہیں ہے. اتوار کے دن جو ہے تفسیر ختم کی دعا ہو جائے. سورہ حجرات بھی اپنی 2 دن کی بچی ہے. کل جمعرات جو ہے ذرا تھوڑا سا میرا خیال ہے جہاد وغیرہ کے کچھ جو کے احکام ہیں اور سنیچر کے دن تھوڑا سا دعا ہو. ہماری درخواست ہے کہ جن لوگوں کی سالانہ رسیدیں ہیں اب وہ اپنے رسیدے کو ٹائم شارٹ ہے کم ہے اپنے رسیدیں کٹا لیں تاکہ ہم بھی فارغ ہو جائے اور آپ بھی فارغ ہو جائیں. اب آپ ایسا کرتے نہیں ابھی باقی ہے نہیں ابھی باقی ہے پورا کرو تو پورا ہی کر کے جانا. اللہ ان کی توفیق. ابھی ایک اعلان ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو بیچارے مظلوم ہیں ستائے ہوئے اٹھائے ہوئے آپ کو اللہ نے دیا ہے آپ جاتے جاتے